آزاد کشمیر ضلع باغ کے مشہور سیاحتی مقام وادی گنگا چوٹی کی خوبصورتی میں ایک اور اضافہ۔ سیاحوں کی سہولیات کے لیے باغ تا بنی مہاناسا ٹورزم گنگا چوٹی روڈ سیاحوں کے لیے کھول دی گئی۔ اس حوالے سے بنی مہاناسا ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی اور عوام علاقہ بنی مہاناسا نے اپنی مدد آپ کے تحت 3 کلومیٹر روڈ ٹاپ گنگا چوٹی پر پہنچا کر دنیا بھر اور پاکستان سے آنے والے سیاحوں کو سہولیات فراہم کر دی۔ لاہور سے آئے ہوئے کوئی گیسٹ ہیں جو اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پہ بنی مہاناسا ٹورسٹ پوائنٹ کے گنگا چوٹی کے دامن میں ہیں، آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ادریس صاحب، میں سب سے پہلے تو این نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں ریسنٹلی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کہاں سے ہمارے؟ لاہور میں میاں میر کالونی سے میرا تعلق ہے اور میں وہیں پہ سیٹل ہوں، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں آیا ہوں، اور یہاں پہ میں آج کل ہی پہنچا ہوں۔ یہاں پہ گاؤں بنی مہاناسا میں، یہاں پہ میری جو میں نے نیچے رہائش جو ہے وہ بنی مہاناسا میں انہوں نے ایک زبردست قسم کا ایک ریسٹ ہاؤس کا انتظام کیا ہوا ہے جو کہ پنجال کے نام سے ہے، وہاں پہ میں ٹھہرا ہوں۔ اور اس کے بعد آج میں نے وہاں سے بنی مہاناسا سے اوپر گنگا چوٹی کے ٹاپ پہ جو ہے وہ میں وزٹ کے لیے آیا ہوں۔ بہت ہی زبردست ویو ہے، یہاں کی بہت خوبصورت ویلیز ہے، اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ تقریباً کوئی اس وقت بھی 15 یا 20 ٹیمپریچر ہے، اور زبردست ویو ہے یہاں پہ۔ میں اپنے تمام پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جو بھی وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس طرف موو کریں، باغ کی طرف، اور باغ سے وہ جو بنی مہاناسا ہے۔ کہیں آپ کو سہولیات کا فقدان کہیں نظر آیا ہو؟ حکومت آزاد کشمیر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ ابھی تو سیاحت کی طرف سے بہت سارے کام ہونے والے ہیں۔ میں آزاد کشمیر کی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرف فوکس کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ آئیں تو یہاں پہ جو ہے وہ مزید جو ہے یہاں پہ کچھ انتظامات کریں، ہوٹل کا کچھ اور مزید اگر بہتر انتظام ہو جائیں تاکہ لوگ اگر موو کریں تو ان کو یہاں پہ رہنے کے لیے آسانی ہو۔ دیپال پور میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ریسکیو 112 کی جانب سے ایمبولینس، فائر وہیکل اور میڈیکل کیمپ سے کوریج فراہم کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر امام بارگاہ ڈیرہ روشن شاہ پاک پتن دروازے کے مقام پر ریسکیوز اور رضاکاروں نے میڈیکل کوریج فراہم کی۔ ریسکیو کی موبائل میڈیکل ٹیمیں اور ایمبولینس ہمہ وقت جلوس کے ساتھ موجود رہی۔ میاں والی تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، گھر سے لاپتہ ہونے والی بچی چند گھنٹوں میں برآمد۔ ڈی پی او میاں والی نے خود بچی والدین کے حوالے کر دی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ محمدی ٹاؤن شام 4 بجے 11 سالہ بچی عائشہ عمر گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ ڈی پی او میاں والی محمد نوید نے واقعے کا نوٹس لیا اور اپنی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اپنی نگرانی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی اور تمام ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ڈی پی او میاں والی کی ذاتی کوشش، سرپرستی اور ٹیم ورک کے باعث لاپتہ بچی عائشہ عمر کو چند گھنٹوں میں تلاش کر لیا گیا۔ پورے ملک کی طرح سیالکوٹ میں بھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سیالکوٹ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ تعزیے، علم، شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے اپنے مقامات پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میر سم عباس، ڈی پی او سیالکوٹ کی ہدایت پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیالکوٹ کے تمام جلوسوں کو پولیس کنٹرول روم سے مانیٹر کرتے رہے۔ تاہم کچھ واقعات بھی ہوئے جنہیں انتظامیہ نے فوری طور پر کنٹرول کر لیا۔ ضلع باغ آزاد کشمیر میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ باغ میں اختتام پذیر ہوا۔ دوران جلوس ضلع انتظامیہ کے افسران اور محکمہ پولیس کی بھاری نفری جلوس کے ہمراہ رہی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف مقصود رضا انصاری۔ جی انصاری صاحب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ اس شعر کے مستاق آج کریا کریا کچا کچا لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ حسینیت زندہ آباد اور یزیدیت مردہ آباد کے فلک شگاف نعرے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بار اربعین حسینی پر کروڑوں زائرین موجود ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آج چہلم امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے۔ چہلم امام حسین کی مجالس و جلوس باغ میں بھی اختتام پذیر۔ مرکزی امام بارگاہ باغ میں
3 ایام تک بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام 3 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ آج مرکزی امام بارگاہ باغ سے انجمن جعفریہ کے زیر اہتمام صبح کے وقت چہلم کا جلوس برآمد کیا گیا، جو اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا زمان چوک میں کچھ دیر قیام پذیر ہوا، جہاں پر مختصر وقت کے لیے زنجیر زنی اور مجلس اعضاء منعقد ہوئی۔ وہاں سے یہ جلوس مین بازار سے ہوتا ہوا حیدری چوک میں بھی قیام پذیر ہوا، یہاں پر بھی زنجیر زنی اور مجلس حسین منعقد کی گئی، جس میں علماء و ذاکرین نے فلسفہ شہادت امام حسین بیان کیا۔ اس کے بعد یہ جلوس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ دوران جلوس مختلف سنگتوں کے نوحہ خوانی کرتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ جلوس کے دوران ضلعی انتظامیہ کے افسران، پولیس کی بھاری نفری بھی جلوس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف متعدد ایمبولینسز کے ہمراہ جلوس میں ابتدا سے اختتام جلوس تک ساتھ رہے اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں شفٹ کرتے رہے۔ دوران مجالس و جلوس مختار فورس والنٹیئر کے جوان رضاکارانہ طور پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ باغ شہر اور اس کی مضافات کناموری، سر سیداں، بگلور، چھتر، نم سیداں، بسارہ کی امام بارگاہوں میں یکم محرم الحرام سے مجالس حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو چہلم امام حسین علیہ السلام تک جاری رہتا ہے، اور آج سے ان تمام مجالس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ مقصود رضا انصاری، بیورو چیف، این نیوز، باغ، آزاد کشمیر۔ ننکانہ صاحب میں کنٹری گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام کنٹری گرلز کالج مورکھنڈا کا افتتاح کر دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی ماہر کاشف رنگ الہی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں کنٹری گروپ آف کالجز کے سی ای او ماہر احمد علی، پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری شہباز الہی، چیئرمین کرمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن ملک ساجد علی، معروف ماہر تعلیم پروفیسر مبشر حسن، سیاسی و سماجی رہنماؤں، تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ، طلبہ و طالبات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ماہر کاشف رنگ الہی پڑیار نے کہا کہ تعلیم کا مقصد انسان کو باعمل فرد بنانا ہے۔ انہوں نے نئی برانچ کے قیام پر کالج انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ماہر احمد علی پڑیار نے کہا کہ ہمارا مقصد علاقے میں معیاری تعلیم کی بآسانی فراہمی یقینی ہے۔ خبریں آپ نے جانی، ملک بھر کے حالات سے مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے وزارت نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کریں۔